اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑے عظیم صحابی جن کے بارے میں ہم سب ان کا نام سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں بڑا قرب ملا، اصحاب صفہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ جو مدینہ گئے انہیں معلوم ہے کہ روضہ رسول کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے، جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اور وہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، نبی پاک سے علم دین حاصل کرتے تھے، پیارے آقا انہیں گھر سے کھانا بھی بھجوایا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ایک ایسی عظیم ہستی جن کی سیرت بڑی کمال کی ہے، اور ان کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ آپ کی آستین میں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہوا کرتی تھی، اور چھوٹی بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو چھوٹی بلی والا ابو ہریرہ، یہ آپ کی ایسی کنیت مشہور ہوئی، ایسا نام مشہور ہوا کہ اب اصلی نام لوگوں کو نہیں پتہ، دنیا انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی تمام صحابہ میں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسا حافظہ ہوگا، کیسی ریممبرنس ہوگی، کیسی ان کی قوت حافظہ ہوگی۔ لیکن یہ حافظہ ملا کیسے؟ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جب اتنی حدیثیں روایت نہیں کی تھیں، کہتے حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی ہے، حضور مجھے حافظہ چاہیے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یادداشت مانگنے آئے ہیں۔ غور کیجئے، کوئی کھانا مانگے، کوئی پیسے مانگے، کوئی چیز مانگے، جو دینے والی ہے وہ بندہ دے دیتا ہے، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، یہ جانتے تھے کہ جو مانگیں گے حضور عطا فرما سکتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ آپ نے اپنی چادر پھیلائی، تھا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ نظر کچھ نہیں آ رہا، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ اگر آقا نے کہا ہے نا کہ سینے سے لگا لو تو انہوں نے لگا لیا۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے کوئی بات بھولتی نہیں ہے، جو سنتا ہوں وہ یاد ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، مگر ان کی زندگی کا ایک اور پہلو بڑا پیارا ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے، کہ آپ کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ کی والدہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، آپ ایمان لے آئے تھے۔ ماں کی خدمت بھی بہت کرتے، کیونکہ ان کو ماں کی ایک قربانی کا بڑا احساس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ماں جب جوان تھی تو بیوہ ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ بہت چھوٹے تھے، تو ماں نے قربانی دی اور اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ اب ماں بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی احساس تھا کہ میں نے ماں کی خوب خدمت کرنی ہے، خود ایمان لے آئے۔
اور مگر ماں کے لیے بڑی دل میں تمنا تھی کہ ماں بھی ایمان لے آئے. ماں سے عرض کرتے رہتے ماں آپ بھی ایمان لے آؤ. ماں مانتی نہیں تھی. نبی پاک کی انہیں باتیں بتاتے, پیارے آقا کے دربار میں جاتے, پھر ماں کو بتاتے, کوشش کرتے رہتے. ایک دن والدہ نے حضرت ابو ہریرہ جب ایمان کی دعوت پیش کی نا, تو والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نازیبا بات کہہ دی. بہت دل دکھی ہوا, پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے, کیونکہ دل نبی پاک کے قدموں میں تھا. وہ صحابی تھے جو کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں لیکن رسول پاک کی غلامی کے سامنے سب قربان ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور دعا کر دیں میری ماں ایمان قبول کر لے. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے تو پھر دعا قبول ہونی ہے. پیارے آقا نے دعا فرما دی, اے اللہ, حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. آپ کہتے ہیں میں گھر آیا, ماں غسل کر رہی تھی, میں حمام کے باہر کھڑا ہو گیا کہ ماں باہر نکلے گی, پھر اسلام کی دعوت پیش کروں گا کیونکہ اب تو رسول پاک کی دعا لے کر آیا ہوں. مگر ماں جب غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. یعنی پورا پاسا ہی پلٹ گیا. بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. دوڑتے ہوئے پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح دعا دی کہ اب اے اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے. سبحان اللہ ہیں. اب دیکھو ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہے, جبھی تو ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم نے مومنوں کے دلوں میں سیدنا ابو ہریرہ کی, اور جنہوں نے آج یہ حدیث سن لی ان کی والدہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہو گئی کیونکہ رسول پاک نے انہیں دعا دی ہے. اب سنو, ایک بار بارگاہ رسالت میں آئے, حضور نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور بھوک نے ستایا ہے. حضور بھوک نے ستایا ہے. ارشاد فرمایا, میرے آقا نے ایک کھجور کا تھال منگوایا اور اس میں سے پتہ ہے کتنی کھجوریں دی سیدنا ابو ہریرہ کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو 2 کھجوریں دی, صرف 2 کھجوریں, اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ لے لو, کھا لو, یہ تمہیں کافی ہو جائیں گی. آپ نے 1 کھجور کھائی اور ایک جیب میں رکھ لی. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ دوسری کیوں نہیں کھائی؟ کہ حضور ماں بھی بھوکی ہے, ایک ماں کے لیے رکھی ہے. سوچو, میں یہاں اس واقعے کو بریک کرتا ہوں. یہ تھے صحابہ جنہوں نے جانے قربان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, مگر فقر و فاقہ غربت کا عالم یہ کہ 1 کھجور اپنے لیے, ایک ماں کے لیے, کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. آج مطلب کا کھانا نہ ملے تو ماں سے لڑتے ہیں. اے والدہ تم نے کھانا صحیح نہیں بنایا, ٹھنڈا کھانا ہے, مرچی زیادہ, نمک کم, میں نے تو یہ والا انڈا کھانا تھا, مجھے تو یہ والی روٹی کھانی تھی. ماں ہے یا ہوٹل والی ہے, فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. سوچو, اپنی پسند کا جس دن کھانا نہ ملے اس دن گھر میں لڑائی, جس دن کاروبار کم ہو جائے تو اللہ سے شکوہ. نہ کرو ایسا. یہ وہ لوگ تھے جو جنتی ہیں, مگر 1 کھجور پر, 2 کھجوروں پر دن گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب دیکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ 1 کھجور سیدنا ابو ہریرہ نے کھا لی, ایک جیب میں رکھی ہے, پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری بھی کھا لو, تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیتے ہیں. نبی پاک نے اور انہیں عطا فرمائی. اتنی بڑی ہستی ہیں مگر پھر حج پر نہیں گئے. جب تک ماں زندہ رہی ماں کی خدمت کرتے رہے, حج پہ نہیں گئے کہ بوڑھی ماں کو تکلیف ہوگی. ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ حج کو گئے. بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, جب بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر بوڑھے ماں باپ پریشان, ان کی خدمت کا موقع ہے اور وہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں. سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یاد رکھنا. ماں باپ چلے جائیں نا تو بہت یاد آتے ہیں. یاد رکھنا کہ دنیا کے کام کاج, نوکری, پاسپورٹ, ویزے یہ سب بعد میں ہو جائیں گے, لیکن اگر ماں چلی گئی نا, اگر والد چلا گیا اور اس کی خدمت نہ کی تو زندگی بھر یہ احساس دل میں رہے گا. کئی لوگ تو جنازے میں بھی نہیں پہنچ پاتے, کہتے کیا کریں, اجازت نہیں ملی, ویزا نہیں ملا, ٹکٹ نہیں ملا, مہنگا ٹکٹ تھا. وہ ہماری کھانسی پر رات کو اٹھ جاتے تھے, وہ ہمارے بخار پر, نوکری پر نہیں جاتے تھے. ہمارے والد صاحب ہمیں پکڑ کر ہاسپٹل لے جاتے تھے, اور آج وہ بستر پر پڑے ہوتے ہیں مگر بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ایک بار ایک یورپ کا نوجوان مجھے ملا,
کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے بہت یاد کرتی ہے، لیکن میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، میں اگر یورپ چھوڑ کے چلا گیا نا واپس نہیں آ سکوں گا، یہاں کافی اچھا کما لیتا ہوں، آپ مشورہ دیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا تم ایسی بات کا مشورہ مجھ سے لے رہے ہو، یہ بتاؤ یورو کے مقابلے میں ماں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہاری ماں چلی گئی نا، زندگی بھر روتے رہو، سب کچھ چھوڑو، ماں کے پاس پہنچو، اس کے قدموں میں جاؤ، اس کی دعائیں لو، اس کی خدمت کرو، رب راضی ہو گیا تو تمہیں پاکستان میں بھی بہترین رزق عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ فیلنگز ہیں جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر آدھی روٹی جو ہے نا ان سے دور رہ کر 10 روٹیوں سے اچھی ہے۔ خدا را ماں باپ کی قدر پہچانو۔ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ کہاں کہاں پہنچ گئے، ان کے درجے بڑے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ ماں کی دعا کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آئے ہائے، ماں ہاتھ اٹھا دے، یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ارے ماں دعا کر دے تو طوفان ٹل جاتے ہیں۔ اور پھر بزرگان دین نے خدمت کیسی کی، ہم کہتے اچھا بعض اوقات یا ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو علم میں زیادہ ہوں گے، جو معاشرے میں کسی مقام رکھتے ہوں گے، کوئی جناب بڑا کاروباری بندہ بیٹھا ہوگا، یار میں اتنا مصروف آدمی ہوتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا، ماں باپ کی خدمت کے لیے خادم رکھ دوں گا، میں کدھر ٹائم دوں گا؟ نہیں جناب، اللہ کے ولیوں نے ماں کی خدمت کیسے کی، باپ کی خدمت کیسے کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، کیسے بنے وہاں تک پہنچے کیسے؟ سردیوں کی رات تھی، ماں نے پانی مانگا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کا پیالہ لے کر ماں کے پاس آئے۔ ابھی آپ پہنچتے ہیں کہ ماں سو گئی ہیں، ہم جیسا بندہ ہو سرہان نے پانی رکھ کے خود بھی سو جائے، مگر وہ ادب کا مقام تھا، وہ ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے کہ نہ جانے کب والدہ کی آنکھ کھل جائے، کب انہیں پانی کی ضرورت پڑے، ساری رات کھڑے رہے۔ صبح ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی، بایزید بستامی سرہانے کھڑے ہیں۔ کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں اس لیے کھڑا رہا کہ کہیں آپ کی آنکھ کھلے، پانی کی ضرورت پڑے میں پیش کر دوں۔ پیالہ جو تھا نا اس میں تھوڑا سا پانی نکلا اور آپ کی انگلیوں پر لگ گیا، سردی اتنی تھی کہ وہ پانی برف بن چکا تھا۔ آپ نے جب پیالہ الگ کیا نا تو کھال بھی اکھڑ گئی اور خون نکلنے لگا۔ ماں نے جب یہ دیکھا بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ دعا کرنی تھی کہ ولیوں کے سردار بن گئے، بایزید بستامی بن گئے۔ اللہ اکبر، کون کون سا واقعہ سناؤں میں آج آپ کو؟ صرف اللہ والے جن کا مقام بڑا تھا وہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کون نہیں جانتا؟ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، وقت کے امام ہیں، دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام آپ سے فتویٰ لیا کرتے، مگر والدہ، اب یہ اس میں بہت باتیں سیکھنے کو ملیں گی اس واقعے سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کی والدہ جو تھی مشہور وائز تھا، مقرر تھے، ان کا نام تھا عمر بن زر، اور ایک قاضی زرعہ، یہ دونوں بہت مشہور وائزین تھے، بڑے مفتی نہیں تھے، بڑے عالم نہیں تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو، علماء اور مفتیان کرام کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر تقریر کرنے والا بڑا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا تھا، ان کا نام بڑا تھا، ماں ان کی تقریریں سنتی تھی۔ اب ماں کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، ماں کہتی عمر بن زر سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت امام اعظم کہتے ماں اس مسئلے کا جواب مجھے پتہ ہے۔ کہا نہیں، عمر بن زر جو جواب دے گا مجھے وہی جواب قبول ہے، آپ وقت کے امام ہیں، امام اعظم ہیں۔ آپ زر کے پاس جاتے اور اس سے کہتے میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ کہا حضور جب مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے میں آپ کے قدموں میں آتا ہوں، آپ چل کر میرے پاس آئے ہیں۔ کہا ماں کا حکم ہے اس لیے آیا ہوں۔ کہا حضور مسئلے کا جواب بھی آپ بتا دیں، میں وہی انڈوز کر دوں گا۔ آپ جواب بتاتے، آپ کہتے ماں کو کہہ دے یہی جواب ہے۔ امام اعظم آتے گھر پر، ماں کو کہتے عمر بن زر نے یہ جواب دیا ہے، لیکن ماں کبھی کبھی کہتی مجھے خود بھی جانا ہے، میں اپنے آپ خود جا کر پوچھوں گی۔ کئی میل دور تھا اس کا گھر، امام اعظم ماں کو سواری پر بٹھاتے، خچر پر بٹھاتے اور اس کی جو لگام ہے وہ پکڑ کر میلوں چلتے رہتے۔ ماں بیٹھی سواری پر، وقت کا امام اپنی ماں کی سواری کو پکڑ کے جا رہا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو
कितने मुहद्दिसीन और कितने मुजद्दिदीन के इमाम हैं, अपनी माँ की सवारी को पकड़ कर जा रहे हैं। एक बार माँ से ये नहीं कहा, माँ तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैं वक्त का इमाम हूँ, पूरी दुनिया मुझसे फतवा पूछती है, और माँ तुम मुझे एक मस्जिद के इमाम के पास लेकर जा रही हो। अदब था, माँ का हुक्म था, आप अंदर जाते। एक बार माँ ने कहा काजी जुरा के पास जाओ और एक फतवा लिखवा कर आओ और उसकी स्टैंप भी लगा कर आना। हजरत इमाम आजम उनके पास जाते हैं, कहा माँ ने मसला पूछा है, फतवा लिख कर दीजिए। कहा हुजूर आपके सामने हम फतवा लिखें? कहा माँ का हुक्म है। कहा हुजूर फतवा आप ही लिख दें, या आपने जो फतवा लिखा है वो मुझे दीजिए। इमाम आजम ने वो फतवा दिया। काजी जुरा लिखते हैं कि जो अबू हनीफा ने लिखा है वही दुरुस्त है। माँ को लाकर दिखाया कि देखो माँ, काजी जुरा ने मेरे फतवे पर लिखा है कि यही दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। माँ को फिर जाकर इत्मीनान हुआ। कितना बड़ा दर्स है उन लोगों के लिए जो माँ से कहते हैं माँ पता नहीं मैं कौन हूँ, कितना बड़ा बिजनेस करता हूँ, इलाके का चौधरी हूँ, मैं जनाब फलां तंजीम का बड़ा हूँ। ए दावत इस्लामी वालों सुनो, कभी अपनी माँ को मत कहना मैं इतना बड़ा निगरान बन गया हूँ, इतना बड़ा मुबल्लिग बन गया हूँ। अरे मैं जो भी बन जाऊँ अपनी माँ का बच्चा ही हूँ, अपने वालिद की औलाद ही हूँ। इन्हीं ने हाथ पकड़ कर मुझे चलाया है, जो कुछ सिखाया है ये इन्हीं ने सिखाया है। अगर आज कुछ बोलना आ गया, अगर आज कोई इज्जत मिल गई, अगर आज कोई मकाम मिला है तो ये माँ बाप की दुआओं का सदका है। उन्हें ये मत कहना मैं बड़ा हो गया हूँ, अरे मैं जो हूँ मैं आपका बच्चा हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम आजम को अल्लाह ने फिर मकाम कैसा दिया कि आज भी दुनिया में 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी इमाम के फॉलोवर हैं, किसी फिक के फॉलोवर हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं। अल्लाह ने ये मर्तबा दिया। अरे जब माँ की दुआएं साथ हो, माँ की खुशी साथ हो, उस बंदे को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर। चलो जनाब, अब आपको पाकिस्तान की एक शख्सियत का वाकया सुना देता हूँ। हैं सुबहान अल्लाह। एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था, माँ की बड़ी जनाब दुआएं लेता था। जब खिदमत करता तो माँ दुआ क्या देती थी? ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तुझे दुनिया में भी सरदार बना दे, दीन का भी सरदार बना दे। माँ से दुआएं लेते रहे, इल्म दीन पढ़ते रहे, माँ की खिदमत करते रहे। आप जानते हैं वो शख्सियत बाद में कौन बनी? वो कोई और नहीं, हमारे मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान साहब बन गए हैं। वाकई अल्लाह ने उन्हें सरदार बना दिया। बड़े बड़े उलमा के आप उस्ताद बने तो पता ये चला कि अल्लाह के नेक बंदे भी अपनी वालदा का, अपने वालिद का, अपनी घर वालों का बड़ा अदब किया करते। अल्लाह हमें भी अपने वालिदैन की कदर नसीब फरमाए। ये वो हस्तियां हैं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अगर ये दुआ दे देना तो फिर तूफान भी टल जाते हैं। माँ की दुआ कैसे कैसे काम करती है। आज बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं दुआ कराने के लिए कि फलां से दुआ करवा लूँ, फलां से करवा लूँ। ठीक है, नेक लोगों से, उलमा से दुआ करानी चाहिए, मगर अगर तुम्हारे घर में माँ है ना तो बैठ जाओ उसके कदमों में। अल्लाह की कसम, जब वो दुआ करती है ना तो बड़ी बेलौस दुआ होती है। दुनिया में 2 ही तो हस्तियां हैं, दुनिया में कोई ना नॉर्मली ये नहीं चाहता कि ये मुझसे आगे बढ़ जाए, मगर बाप वो हस्ती है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़ जाए, मुझसे ज्यादा तरक्की करे। ये बाप का प्यार होता है। और माँ तो चीज ही और है? सुभान अल्लाह। अब माँ की दुआ की वो कितनी मशहूर रिवायत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। कौन है आप? कलीमुल्लाह है, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले। कितने मौजज़ात अल्लाह ने अता फरमाए। सबसे ज्यादा अगर कुरान में किसी नबी का जिक्र है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। ऐसे नबी हैं, मगर जन्नत में तो पड़ोसी भी फिर कैसा होना चाहिए था? फरमाया मूसा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई है, गोश्त काटने वाला। आपने फरमाया या अल्लाह मेरा पड़ोसी कसाई, मुझे उसका पता बता, मैंने मिलना है। एड्रेस बताया गया, आप उसके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अपना तारुफ नहीं करवाया। घर में गए तो उस शख्स ने बड़ी मोहब्बत से आपको बिठाया। कुछ खिदमत करने लेने गया तो आपने देखा एक बड़ा सा टोकरा है और उसमें 2 बहुत ही ज़ईफ मर्द और औरत, यानी उस बच्चे के वालिदैन थे, वो मौजूद थे। हजरत मूसा ने उन्हें देखा, वो मुस्कुराए, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों इंतकाल कर गए। बेटा थोड़ी देर में वापस आया, अपने वालिदैन को देखा कि इंतकाल हो गया है। हजरत मूसा का हाथ चूमा और कहा लगता है आप ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा बड़े हैरान हुए कि मैंने तो अपना तारुफ नहीं करवाया, तुम्हें कैसे पता चला मैं मूसा हूँ? कि हुजूर मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे
کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، پھر وصال کر گئے، حضور آپ ہی موسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کہ بیٹا یہ بتاؤ ماں باپ کوئی اور دعا بھی کرتے تھے؟ کہ میں روز نوالے چبا چبا کر انہیں کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھلاتا. بہت ضعیف ہو گئے تھے نا، کھانا کھلاتا تھا. جب بھی کھانا کھاتے تھے نا دعا کرتے تھے. میری ماں دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. ارے ماں کی دعا کسائی کو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے تو بتاؤ میری مشکلیں کیوں نہ حل ہوں گی، میری پریشانیاں کیوں نہ دور ہوں گی. لیکن پرابلم یہ ہے آج سب کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، گاہک آئے دکان پر کتنا پیارے انداز سے ڈیل کرتے، ماشاء اللہ آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے چائے پیئیں گے، اچھا کچھ کھانا منگاؤں آپ کے لیے، پنکھا کروں آپ کی طرف، کوئی اور خدمت. ٹھیک ہے آپ بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہیں، لیکن کبھی یہی انداز اپنے والد کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کیا کہ ماں میں کچھ پیش کروں؟ والد کبھی آئے کام سے تو جوتے اتاریں، پیر دبائیں، پانی پیش کریں؟ کبھی ایسا کیا؟ نوجوان بیٹھے ہیں اتنے سارے، رات کو دوست فون کرے، آدھی رات کو دوست فون کرے، یار ذرا ضروری کام ہے، ارے ابھی آیا جان حاضر، بولو کدھر آنا ہے؟ دوست کے لیے جان حاضر. اور ماں کہے کہ بیٹا رات کو ذرا کھانسی زیادہ ہو رہی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو ماں صبح بات کریں گے ابھی بہت تھکا ہوا ہوں. سوچو یہ کتنا فرق ہے. ہم غلط کر رہے ہیں. ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض. آپ بڑے لکی ہو، یقین کرو ماں چلی جائے نا. میری والدہ کو گئے ہوئے 3-3.5 سال، ایک دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جس دن ماں نہیں یاد آئی. ایک دن شاید ایسا نہیں گزرا، والد صاحب کو 2-2.5 سال ہوئے گئے ہوئے کہ والد صاحب یاد نہ. بہت یاد آتے ہیں میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہے نا. بہت لکی ہو، تم پر رحمت کا بھی بادل موجود ہے، رحمت کا سائبان موجود ہے. خدا را ان کی دعائیں لے لو، ان کی قدر کرو، ان کو ناراض مت کرنا. اب ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے یار یہ سنتے صحیح نہیں ہیں، سمجھتے ٹھیک نہیں ہیں، ضد بہت کرتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھو، زندگی ایک سائیکل ہے. 5-6 سال کا جن کے بچے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا بچہ اگر 4-5-6 سال کا ہے کتنا پیارا لگتا ہے. ایک چیز بار بار آپ سے پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، ابو آپ آفس کیوں جاتے ہیں، ابو آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں. مزہ آتا ہے بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے. ایک ایک چیز کو 10 بار پوچھتا ہے. ہم کہتے ہیں اور پوچھو بیٹا اور بتائیں گے. یہ 5-6 سال کا جو بچہ ہے نا سمجھ لو تمہارے والد جو 60-70 سال کے ہو گئے وہ ویسے ہی ہو گئے ہیں. اب ان کو آپ بچے کی طرح ٹریٹ کریں. اگر وہ بار بار کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو برا نہ مانیں. جس طرح بچے کا بار بار پوچھنا تمہیں اچھا لگتا ہے مسکرا کر والد کو بھی جواب دو، والدہ کو بھی جواب دو. اگر جناب ان کو سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا چھوٹا بچہ جس طرح تمہاری ایک بات کو تسلی سے سمجھ نہیں پاتا دوبارہ دہراتے ہو، برا نہیں مانتے. ایسے ہی اپنے والد کو ٹریٹ کرو، ایسے ہی اپنی والدہ کو ٹریٹ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو لوگ باہر لے کر نکلتے ہیں تو واکر پر لے کر نکلتے ہیں. جب 70 سال کا والد ہو جاتا ہے تو لوگ ویل چیئر پر لے کر نکلتے ہیں. یہ بالکل لائف کا ایک سرکل ہے. 5-6 سال کا بچہ 60-70 سال کا بزرگ یہ تقریباً برابر ہو جاتے ہیں. جب 5-6 سال کی بچے کی نہ ضد بری لگتی ہے نہ جناب اس کا انڈرسٹینڈنگ پرابلم تمہیں ہوتا ہے، تم انجوائے کرتے ہو اس کے ساتھ. ارے 60-70 سال کے ماں باپ ہو جائیں ان کی خدمت کو بھی انجوائے کرو. خدا کی قسم نصیب والے ہو کہ اگر ماں کو ہاسپٹل لے جانے کا موقع مل رہا ہے، والد کی دوائی لانے کا موقع مل رہا ہے، ان کے پیر دبانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ نہ کرے اتنے بیمار ہو گئے کہ بستر پر ان کو اگر کسی وجہ سے واش روم کرنا پڑتا ہے اور آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے تو پھر یاد کرو اللہ تو نے مجھے موقع دیا جب میں چھوٹا تھا، میں بستر گندا کرتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو صفائی کرتے تھے. آج تمہیں موقع ملا. یقین کرو بہت سے ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کو خدمت کا موقع دینے سے پہلے ہی چلے گئے. وہ بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، موقع ہی نہیں ملا بچوں کو خدمت کرنے کا. ارے
आज अगर जिस बच्चे को मौका मिल रहा है, तुम नसीब वाले हो, एक एक कदम पर अजर मिल रहा है, एक एक खर्च पर अजर मिल रहा है। कभी ये ना सोचना कि ये मेरे पैसे हैं, अब्बू पर क्यों खर्च करूं, माँ पर क्यों खर्च करूं, ये तो मैंने कमाए हैं। कभी ना सोचना अगर मैं बेलिबास पैदा हुआ था उस वक्त मेरा वालिद सोच लेता ये पैसे मेरे हैं, बच्चे पर क्यों खर्च करूं, तो मैं तो नंगा रह जाता। अगर वो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाता, मुझे पढ़ाता ना, मुझे मेरी तरबियत ना करता, तो मैं रोड पर घूमता रहता। अपना पेट काटा, अपनी ख्वाहिशात का उसने रोकी, अपने निवाले रोके, हमारे निवाले हमें खिलाए। बचपन में हो सकता है कभी हमने कोई खिलौना देखकर जिद की हो, अम्मी ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए। हो सकता है अम्मी अब्बू ने अपने लिए कोई लिबास लेने का सोचा होगा, मगर हमारी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश खत्म की होगी, हमें खिलौना दिलाया, हमारी चीजें दिलाई। और आज बारी आई है कुछ खर्च करने की, आज मौका आया है कुछ खिदमत करने का, तो कहते हो ये मेरे पैसे हैं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक जुमला याद कर लेना, खुदा की कसम ये आपके पैसों का नसीब जागा है कि ये माँ बाप पर खर्च हो रहे हैं। अरे यही तो खर्च करते रहे सारी जिंदगी, बचपन से लेकर मेरी जवानी तक सब कुछ इन्होंने मुझ पर खर्च किया। अगर आज बारी आई है खर्च करने की तो पीछे ना हटना, दिल में मलाल ना लाना। कुरान कहता है उफ भी ना कहना, सबसे हल्का वर्ड है उफ। कुरान कहता है माँ बाप की खिदमत में उफ भी ना कहना। ऐ मेरे वो भाइयों जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदा के वास्ते कभी दोस्तों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में अपने माँ बाप को नाराज ना करना। ये राजी रहे तो रब राजी हो जाएगा। लोग, आपको मालूम है माँ बाप की खिदमत तो दूर की बात है, इनको मोहब्बत से देखने का अजर कितना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मकबूल हज का सवाब। साहबी रसूल कहते हैं हुजूर कोई 100 बार देख ले, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, गोया कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अरे माँ बाप घर में मोहब्बत से देखने का ये सवाब है। खाना खिलाने का सवाब कितना होगा, पैर दबाने का सवाब कितना होगा, सर दबाने का सवाब कितना होगा, कुछ खर्च करने का सवाब कितना होगा, सोचो। तो मेरे बीच इस्लामी भाई, माँ बाप को नाराज ना करना। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, आखिरी वक्त था, माँ की दुआओं की बात हो गई, माँ की खिदमत की बात हो गई। अब आओ मैं कुछ थोड़ा सा माँ बाप को सताने वालों का क्या अंजाम होता है वो भी बता दूं। आजकल नौजवान माँ बाप के आगे चीखता है, माँ बाप को डर लगता है, बेटे से बात करूंगा तो बेटा चीखेगा, माँ बेटी से बात करते हुए डरती है कि इसको समझाऊंगी तो लड़ेगी मुझसे। अरे तुफ ऐसी औलाद पर कि जिससे माँ बाप बात करने में डर रहे। एक साहबी रसूल हैं, आखिरी वक्त आ गया, नबी पाक की बारगाह में उनकी ज़ौजा ने पैगाम भिजवाया कि हुजूर इनका आखिरी वक्त है, हुजूर आप अलकमा, हज़रत अलकमा नाम था कि हज़रत अलकमा का आखिरी वक्त है। नबी पाक ने हज़रत बिलाल को भेजा, हज़रत सुहेब रूमी को भेजा, जाओ अलकमा को कलमे की तलकीन करो। आप गए और उनके पास खड़े होकर कलमा पढ़ने लगे। कलमा ज़बान पर जारी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी की बारगाह में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे आका फरमाते हैं कि इनके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? अर्ज़ की कि हुजूर माँ ज़िंदा है। कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई। नबी पाक का मकाम देखें और अब फरमान देखें। फरमाते उनकी वालदा से पूछें अगर खुद आ सकती हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूँ। अल्लाह के हबीब हैं और ये हमें सिखा रहे हैं कि बड़ों का अदब कैसे करना है, बड़ी उम्र के लोगों के साथ पेश कैसे आना है। आज सफेद दाढ़ी वाला बंदा सामने खड़ा होता है, मगर गरीब होता है तो अमीर उसे डांट रहा होता है, उसे झिड़क रहा होता है, उसकी इज्जत उतार रहा होता है। याद रखना, आप कितने ही बड़े मकाम पे पहुंच जाएं, अगर कोई आपके वालिद की उम्र का है, चाहे आपका मुलाजिम है, चाहे आपका जनाब वो नौकर है, चाहे वो गरीब है, आपने अदब से बात करनी है। कि हदीस पाक का मजमून है, जो अपने छोटों पर शफकत और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। रसूल पाक ने फरमाया वो हम में से नहीं है। तो कभी भी बुजुर्गों के साथ बदतमीजी नहीं की जाती। अल्लाह के हबीब हैं, फरमाते कहो मैं आ जाऊं, और अगर वो नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूं, या वो आ जाएं। वो भी सहाबी की माँ थी, कहती हुजूर मैं हाजिर होती हूँ, आप मेरे आका हैं, सरकार की बारगाह में आ गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए उम्मे अलकमा, बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ क्या मामला है? हुजूर वो तो बड़ा नेक है, रोज़ादार है, सदका करने वाला है, नमाजी है।
اے نمازیوں سنو، اے روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں سنو، بڑی اچھی بات ہے، مگر اگلی بات سنو۔ نبی پاک فرماتے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ حضور میں ناراض ہوں، علقمہ سے میں ناراض ہوں۔ کہا اے ام علقمہ کیوں ناراض؟ کہ حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کی بات گویا زیادہ سنتا ہے، میں ناراض ہوں۔ پیارے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے بلال بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ۔ ام علقمہ کہتی حضور اتنی ساری لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہ اے ام علقمہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان لکڑیوں سے علقمہ کو جلا دوں۔ کہ حضور کیوں میرے سامنے؟ کہ اے ام علقمہ اگر تم نے علقمہ کو معاف نہ کیا نا تو وہ تو اس سے بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ میں خلاصہ حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حضور میں اب سنو ماں کیا ہوتی ہے، دل دکھا ہوا تھا مگر ماں کہتی حضور میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو پھر بھیجا، بلال جاؤ دیکھو اب علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی حضرت بلال ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ماں کی نافرمانی یہ مرتے وقت کلمے سے روک لیتی ہے۔ اب سوچو جو اپنے ماں باپ کو ستائے بیٹھے ہیں، چیختے ہیں ان کے سامنے، ادب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح آقا آرڈر کرنے اور غلام تیار رہتا ہے خدمت کے لیے، یہ انداز ہونا چاہیے بیٹے کا والد کے ساتھ۔ مگر بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ بوڑھا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے، بیٹا میرا کام کر دے، نہیں ابو ٹائم نہیں ہے، بیٹا ذرا دوائی دلا دے، نہیں ابو میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو کیا پتا اب زمانے میں کیا چل رہا ہے، آپ کس طرح مجھے سمجھاؤ گے، آپ نے تو پڑھائی بھی نہیں کی۔ ارے وہ بوڑھا تمہیں پڑھاتا رہا، خود اپنی خواہشات اس نے پیچھے ڈال دی، آج اس کو بولتے ہو تم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو بولتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آ جاتی تھی جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں روتا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے، اور آج ماں باپ کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، خدا کے واسطے۔ ماں باپ جانا تو سب نے خوش جانے چاہیے ہم سے، ہمارے ماں باپ وہ ہم سے راضی ہو کر دنیا سے جائیں، کہیں دل میں رنج لے کر نہ جائیں۔ اور اب ماں باپ اگر چلے گئے اور کوئی میرا بیان سن رہا ہے اور اسے خیال آ رہا ہے کہ میں تو ویسی خدمت نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے تھی، اب کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کئیوں کے ماں باپ ناراض بھی ہو کر گئے، دل دکھا ہوا ہو۔ بڑا کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا، بڑا شاندار ریلیجن ہے، ہمیں ماں باپ کو ان کی روح کو راضی کرنے کا درس بھی اسلام دیتا ہے کہ اگر اب ماں باپ ناراض ہو گئے ہیں یا ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کی روح کو راضی کرنا ہے نا، تو اب ان کے لیے خوب دعائیں کرے، ان کو خوب ایصال ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کی قبر پر حاضری دے۔ اور روایتوں کا مضمون ہے کہ لوگوں نے عرض کی اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ تو جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے گا لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائی نا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو گالیاں دلوا رہا ہے، بے شرم ہے وہ شخص۔ تو اپنی زبان قابو میں رکھے، دوسرے کے ماں باپ کا ادب بھی کرے، تاکہ لوگ یہ بھی کہیں کہ یار کتنا اچھا بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی اچھی تربیت کی ہے۔ ماں باپ کی تعریف کرواؤ دنیا میں، نہ کہ ماں باپ کو برا بھلا کہلوائیں۔ تو بہرحال جن کے ماں باپ چلے گئے، اب ایک کام کریں، 5 وقت نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کے لیے ان کے دعائیں کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے لیے کوئی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، درخت لگا دیں، کنواں کھدوائیں، ایسے صدقہ جاریہ والے کام کرو جو جاری رہیں اور روز ماں باپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے۔ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، کسی مسجد میں حصہ بنا دیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے پروجیکٹ ساری دنیا میں بناتے رہتے ہیں، اپنی ماں کے نام پر، اپنے والد کے نام پر حصہ ملاتے رہا کرو۔ دیکھو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جب ماں زندہ تھی، والد زندہ تھے، عید آتی تھی کوئی تحفہ دیتے تھے نا، اچھا گھر میں کوئی خوشی ہوتی تھی، اپنے بچے کی شادی ہوتی تھی، پھر ماں کو کوئی تحفہ دیتے تھے، اب کوئی اچھا کاروبار میں ترقی ہوتی تھی، پھر ماں باپ کو کوئی تحفہ دیتے تھے۔ اب وہ چلے گئے تو وہ تحفے کیوں بند کر دیے؟ تھوڑے تھوڑے کر کے بھجوایا کرو نا، کبھی ماں کے نام کی مسجد میں چندہ دے دیا، کبھی ماں باپ کے نام پر درخت لگا دیا، کبھی جناب پتہ چلا کہ کہیں بورنگ ہو رہی ہے، کنواں کھدوایا جا رہا ہے، چلو میری ماں کے نام کا بنا دو، فلاں جگہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، یہ میرے ماں باپ کے نام پر، یہ کرتے رہا کرو۔
ان کی روح کو بھی احساس ہوگا کہ بچہ بھولا نہیں ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد کچھ بھیجتا ہے، یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، قبر پر حاضری دیتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھے ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، زندگی میں بھی ان کا حق ہے، دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کا حق ہے۔ اچھا کمال دیکھو، زندگی میں محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب تھا، اور جو قبر پر حاضری دے اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب اب بھی باقی ہے، یہ رحمتیں اب بھی باقی ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کی دعائیں لو تو جناب کاروبار میں برکت، دنیا میں برکت ہے۔ اور اب یہ چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے ماں باپ کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بچہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق بھی منقطع کر دیتا ہے۔ کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کی ہر دعا میں اور آپ شامل تھے، کوئی ایسی دعا میری ماں نے نہیں کی ہوگی اس بیٹے کے لیے دعا نہ کی ہو۔ جس میں بیٹی بڑے اس کی تو جھولیاں اٹھتی تھی بچوں کے لیے، بتاؤ نا تم نے کتنی بار اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی؟ ہر دعا میں، ہر مکے مدینے کی حاضری میں اگر میری ماں نے کوئی دعا کی تھی تو اس نے اپنے بچوں کو ضرور یاد رکھا تھا۔ مگر تمہیں اگر اللہ نے موقع دیا تو تم نے اپنے ماں باپ کو کتنی بار یاد رکھا؟ نہ بھولو انہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں ماں باپ کا جنت میں بھی ساتھ عطا فرما۔ جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، جن کے ماں باپ حیات ہیں اب ان کے لیے ان کی خوب خدمت کریں، اور یہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ماں باپ سے محبت اور ادب سکھاتا ہے۔ ہم ایک اور بات عرض کروں گا، اب میں والدین سے کچھ 1-2 منٹ کی بات کر دوں۔ دیکھو اب تک میں نے جتنا بیان کیا، کیا کیا میں نے؟ بچوں کو یہی سمجھایا نا کہ ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، ادب کرو، خدمت کرو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھا دینا، یہ دین بچوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہم بچوں کو دین سے دور کر بیٹھے، بچہ بھی ہم سے دور ہو گیا، اس کو قدر ہی نہیں ہے ماں باپ کی۔ جب اللہ رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے تو اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف لائیے۔ اور آج کے دور میں بہترین ماحول یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ خود بھی آ جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی قافلوں میں سفر کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر جائیں۔ انشاءاللہ یہ بیٹا دیندار ہو گیا تو یہ آپ کا زندگی بھر فرما بردار رہے گا۔ ایک بات یاد رکھو، بچہ نارملی، میں سب کے لیے نہیں کہتا، نارملی جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، بڑا کاروباری بن جائے، بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے۔ بڑا مقام ہو گیا نا، ڈگریاں بہت ہو گئی ہیں، پیسہ بہت ہو گیا ہے، لیکن بچہ جب دین میں بڑا عالم بن جائے نا، بہت بڑا مفتی بن جائے، تو وہ بچہ ڈرتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق یہ ہے، اب خود چیک کر لو بچے کو کیا بنانا ہے۔ بچے کو وہ بناؤ جو آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ بہرحال دعوت اسلامی کے نیک ماحول سے خود بھی وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو وابستہ کریں۔ کیا شاندار ماحول ہے، پورا پیکج ہے۔ بچوں کے لیے مدرسے ہیں، بچیوں کے لیے مدرسے ہیں، بچیوں کے لیے جامعات ہیں، عورتوں یعنی اسلامی بہنوں کے لیے اجتماعات اور مدارس ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسے اور جناب اجتماعات اور مدنی قافلے ہیں۔ سب مل کر گھر میں بیٹھے ہیں تو مدنی چینل موجود ہے کہ سب دیکھیں مدنی چینل تو سب کی تربیت ہوگی۔ اتنا کچھ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے کیا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے بچوں کو ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے